السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. جی آ رہی ہے. آپ لوگوں کی کلاس میں اتنے کم بچے کیسے رہ گئے؟ شروع جب ہوئے تھے سیشنز تو کافی اچھی آپ لوگوں کی کلاس کی اسٹرینتھ تھی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ کافی کم بچے رہ گئے ہیں. تو جو بچیاں نہیں آ رہے ان سے بھی آپ لوگ جو رابطہ کریں، پوچھیں کیوں نہیں آ رہے، کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تاکہ اگر کچھ ایسا ہے تو آپ لوگ ان کو ہیلپ کر سکیں. اینڈ وہ بھی آ سکے کیونکہ انیشلی 36 اسٹوڈنٹس مجھے یاد ہیں پہلی 2-3 کلاسز میں. تو آپ لوگ اپنے کلاس گروپ پہ بھی ڈسکس کریں کہ کون ہے جو نہیں آ رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین. اچھا، ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر ہوتی ہیں ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے، اس سے لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے تھوڑے سے ڈفرینسز پڑھے تھے. ڈفرینسز جب ہم نے پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ ڈفرینسز جو مرد اور عورت میں ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، دوسرے کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جب ایکسیپٹنس آئے گی تو ایکسیپٹنس کا نیکسٹ لیول ہوگا کہ محبت ہوگی بیچ میں. ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی اگر تھوڑا سا ڈفرینسز کو ہی لے کے چلیں تو ہم ایک چیز پہ بات کریں گے جس کو کہتے ہیں دا لینگویجز آف لو. ٹھیک ہے نا، کہ مختلف لوگ محبت کو مختلف زبانوں میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ کافی ایک بک تھی جو ون آف دا بیسٹ سیلرز تھی، کافی مشہور ہوئی تھی، اس کے بارے میں کافی لوگوں نے باتیں کی تھیں. ڈاکٹر چیپمن کی ایک بک تھی دا لینگویج آف لو. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں. بہت اچھی بک ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جو لینگویجز آف لو ہوتی ہیں، بلکہ اس میں بتایا کہ ہر انسان کی نا لینگویج آف لو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر انسان کی لینگویج آف لو مختلف ہوتی ہے. اسی بک کو ہم تھوڑا سا اپنے دین کے حساب سے بھی، دینی پرسپیکٹو کو نظر میں رکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نظر میں رکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظر میں رکھ کے ہم تھوڑا سا ڈسکشن آج اس چیز پہ کریں گے. ٹھیک، اچھا، اب اس بک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ سمجھے ایک آدمی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو پورا دن میں محنت کرتا ہوں تاکہ گھر میں پیسے لا سکوں، تاکہ میری بیوی بچے خوش رہ سکیں. کہ وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی کی سروس کراتا ہوں، میں گھر پہ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اس کو فکس کرتا ہوں، ایسے کوئی بھی پرابلمس آتے ہیں میں ان سب کو سالو کرتا ہوں. پھر بھی میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ he doesn't love me. تو اگر یہ لو نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تو اس کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، رائٹ؟ میں اس کے سارے کام، اس کے جو باہر آؤٹ ڈور کے سارے کام ہے وہ کر رہا ہوں، گھر میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، میں اتنی محنت کرتا ہوں، پھر وہ کیوں کہتی ہے I don't love he doesn't love me. ٹھیک ہے، یا پھر اگر ایک بیوی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کے گھر کے سارے کام کرتی ہوں، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہوں، گھر پہ جب وہ آتا ہے تو اس کو کھانا تیار ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ مجھے کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا. وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے فار گرانٹیڈ لیتا ہے. ایک مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ شاید میں بس گھر کی کوئی
काम करने वाली औरत हूँ और बस मेरी इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मुझे मोहब्बत नहीं मिलती। ठीक, ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो लोगों के होते हैं। अच्छा, इसमें ये आता है लैंग्वेज ऑफ लव। अब इसमें क्या पार्ट प्ले करता है? बेसिकली ऐसे है कि आप जाएं चाइना और आप जाके चाइना में उनसे इंग्लिश में बात करें और उनको आपकी कोई बात समझ नहीं आए, ठीक है? या फिर आप कोई किसी चाइनीज लड़की उसकी वाइफ है और वो लड़का उसको इंग्लिश में बोले जा रहा है आई लव यू, आई लव यू, ठीक, और वो जो चाइनीज वाइफ है वो कह रही है, उसको समझ ही नहीं आ रही है क्या कह रहा है। लैंग्वेज मुख्तलिफ है ना, इसलिए राइट। ये लड़का बोले कि मैं तो उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो सबको समझ आती है, फिर इसको क्यों नहीं समझ आ रही, राइट? बिकॉज उसकी सुनने की लैंग्वेज डिफरेंट है। सो इसी तरह ये कहते हैं कि हर इंसान की लव को अंडरस्टैंड करने की जो लैंग्वेज होती है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है? ये कहते हैं कि अब किसी की एक लैंग्वेज भी हो सकती है, किसी की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं। इन्होंने लैंग्वेज ऑफ लव के अंदर डिफरेंट चीजें बताई। इन्होंने बोला कि 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव है, ठीक है? वो कहते हैं पहली लैंग्वेज ऑफ लव जो है वो है वर्बल, कि कुछ लोगों को ना वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तारीफ, अप्रिसिएशन, मोहब्बत का इजहार, ठीक है, ये सब अगर कोई करता है तो उनको लगता है कि हाँ ये मुझसे मोहब्बत करता है, सही। दूसरा वो कहते हैं कुछ लोगों को होता है कि उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारा जाए, राइट? जब आपने अपना मोबाइल साइड पे रखा हो, आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं हो, बच्चों में नहीं हो, घर के कामों में नहीं हो, बस आप वहां बैठ के क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट? टीवी नहीं खुला हुआ, मोबाइल नहीं खुला हुआ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कुछ के लिए वो क्वालिटी टाइम लैंग्वेज ऑफ, उनकी लैंग्वेज ऑफ लव वो क्वालिटी टाइम होता है। कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज ऑफ लव होती है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, यानी खिदमत करना, यानी आप उनकी खिदमत करें। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, वो हस्बैंड अगर कह रहा है कि मैं तो इतने सारे काम करता हूँ, या बीवी कह रही है कि मैं इतने सारे काम करती हूँ, और दूसरे को समझ नहीं आ रही क्योंकि दूसरे की वो लैंग्वेज ऑफ लव है नहीं, राइट? हो सकता है आपकी वो लैंग्वेज ऑफ लव हो सकता है आपके लिए अगर कोई सिर्फ एक पानी का ग्लास ले आए, कभी आप थक के बैठे या आपको एक कप चाय का बना दे, राइट, तो आपको लगेगा ओ ही लव्स मी, क्योंकि हो सकता है आपकी वो लैंग्वेज ऑफ लव हो, खिदमत गुजारी वाली, जो खिदमत करना होता है वो आपकी लैंग्वेज ऑफ लव हो, ठीक है? कुछ कहते हैं किसी की लैंग्वेज ऑफ लव होता है रिसीविंग गिफ्ट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मटीरियलिस्टिक हैं, कि उनको बहुत मटीरियलिज्म के अंदर है, कि उनको बहुत सारे तोहफे चाहिए, ऐसे नहीं है। लेकिन ये होता है कि किसी ने मेरे बारे में सोचा, किसी ने मुझे लाके तोहफा दिया, किसी की वो थॉटफुलनेस थी उसके अंदर, राइट? उसने ये एफर्ट डाला कि इवन इफ इट्स अ कार्ड, ठीक है, इवन इफ इट्स अ हैंड रिटन नोट, चाहे वो एक फ्लावर हो या कोई भी छोटी सी चीज, लेकिन कोई किसी के लिए तोहफा दे तो उसको लगता है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, राइट? और पांचवी चीज जो उन्होंने बोली, उन्होंने फिजिकल टच, कि कुछ लोग होते हैं आप उनका हाथ पकड़ें, आप उनको उनके पास जाके बैठें, राइट? वो फिजिकल टच से वो फील करते हैं कि दिल लवर्स। अच्छा, ये 5 चीजें जो हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है कि सिर्फ इन्हीं 2 रिलेशनशिप्स में ये काम करेगा। आपने ये लैंग्वेज ऑफ लव जो है ना, ये अपने, अगर आपके बच्चे हैं, राइट, आप उनमें भी देख सकते हैं। लाइक मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, और ये पढ़ने के बाद, ये सारे 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव पढ़ने के बाद, मैंने देखा कि जो मेरा बड़ा बेटा है उसको ना चाहिए होता है क्वालिटी टाइम, ठीक है, और उसको चाहिए होता है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, कि कोई उसको बताए कि यू आर डूइंग गुड, तुम इतने अच्छे हो, तुमने इतना अच्छा काम किया, ठीक, या उसके साथ बैठ के क्वालिटी टाइम गुजारा जाए। उसको ये 2 चीजें दी जाए तो उसको लगता है कि हाँ मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। और जो मेरा दूसरा बेटा है, छोटा वाला, उसके साथ ये है कि मैंने इन 5 चीजों को पढ़ने के बाद देखा कि उसको फिजिकल टच, कि उसको जाके कोई हक करे, वो रात में सोने लेट आए तो उसको प्यार करे, और ये चीज मेरे बड़े वाले में बिल्कुल भी नहीं है,
اس کو وہ کہ اس کو کوئی ٹچ کرے, کوئی حق کرے, وہ کہتے ہیں پلیز ڈونٹ ڈو دس, مجھے یہ نہیں چاہیے, رائٹ. تو صرف میں نے ان دو میں دیکھا کہ ہاں ان کا لینگویج آف لو ڈفرینٹ ہے. اور اگر میرا اپنا فار ایگزامپل میں کہوں کہ میرا لینگویج آف لو ہے خدمت کرنا, اب میں ان دونوں کی خدمت کر رہی ہوں, میں ان دونوں کو کھانا دیتی ہوں, پانی دیتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ان کو محبت شو کر رہی ہوں, رائٹ. لیکن پھر بھی ان کا جو پیالہ ہے محبت کا وہ ایمٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ان کو وہ نہیں دے رہی جو وہ مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو دوں, رائٹ. اب کسی کی لینگویج آف لو ایک پہ دوسری غالب بھی ہو سکتی ہے. کسی کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہ میں تو پانچوں کا مکسچر ہوں, آئی وانٹ آل فائیو آف دیم, رائٹ. ایسے لوگ بہت کیا کہتے ہیں, بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے کہ ان کو کوئی محبت شو کرے, یا کہیں کہ بہت ایزی ہوں گے کہ کچھ بھی کرے تو ان کو سمجھ آ جائے گا. بٹ خیر, اسی طرح ہمارے ماں باپ کے اندر ہوتا ہے. ہم یوزلی والدین کو دیکھتے ہیں کہ جو فادر فگر ہوتے ہیں, وہ باپ جو ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ محبت کا اظہار ہماری دیسی فیملیز کے اندر وہ محبت کا اظہار کبھی اپنے زبان سے نہیں کر رہے ہوتے, رائٹ. بٹ ان کی محبت ڈفرینٹ طریقے سے شو ہو رہی ہوتی ہے. ان کی محبت شو ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہوں گے, رائٹ. آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو اس کے لیے وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے, right? And they think that is your language of love as well, right? Are you guys following me? آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہے جو میں بات کر رہی ہوں? Can you guys relate to it? میں تو بالکل کر سکتی تو ہوں. آپ لوگ مجھے بیکاز بتائیں یہ 5 سننے کے بعد آپ کو کون سا لگا کہ کون سی لینگویج آف لو ہے جو آپ پہ غالب ہے؟ verbal. رائٹ. سو دیکھیں اور بھی لکھ سکتے ہیں, آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں. Nobody is judging you. مجھے اپنا بھی یہی لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مجھے تو ریسیونگ گفٹس, آئی لو ریسیونگ گفٹس. مجھے اس سے لگتا ہے کہ ہاں اتنا تھاٹ فل ہوا, کسی نے سوچا, کسی نے تحفہ لا کے دیا, رائٹ. یا پھر ایون ورڈز آف افرمیشن کہ کوئی بولے کہ آپ نے یہ کیا, یا یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک کسی کوئی اپریشیٹ کرے نا کہ آپ نے جو ایفرٹ ڈالا ہے اس سے بھی شو ہوتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. آئی تھنک میرے اوپر یہ 2 چیزیں غالب ہیں, رائٹ. اچھا, اب ہم جائیں گے اس چیز کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ لینگویجز آف لو ہیں کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے شو کیا, رائٹ. تو اگر ہم پہلی چیز پہ جاتے ہیں جو کہا کہ وربل, ٹھیک ہے نا, کہ تعریف کی جائے, رائٹ. دیکھیے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہسبینڈس کو بھی نا اکثر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان سے کہا جائے, یہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, کہ یو آر ڈوئنگ گریٹ, یا پھر یو آر اے گریٹ ہسبینڈ, یا یو ورک سو ہارڈ. ہمیں لگتا ہے صرف ہمیں ہی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آن دا ادر سائڈ even there some men they require their language of love is verbal, کہ آپ ان کو verbally praise کریں, آپ بولیں you're right, آپ بولیں what you're saying is makes sense, کہ آپ جو کہہ رہے ہیں واقعی یہ صحیح بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے نا. یا پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں, یا صرف یہی کیا نا کہ اتنے سارے اور مردوں کو میں دیکھتی ہوں بٹ you're the best husband. ٹھیک, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے دیکھا, اور یہ سنت ہے. دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, جہاں جھوٹ کی اتنی ممانعت رکھی, رائٹ,
وہاں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرو, اس سے محبت بڑھے گی آپ کے اندر, اسی لیے اس میں جھوٹ نہیں رکھا. رائٹ, کہ اگر کوئی شوہر کسی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تم تو تم اتنی خوبصورت ہو جیسے چاند, رائٹ, سو آف کورس وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جیسے چاند, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس میں جھوٹ نہیں ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. رائٹ, سو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی. اور میں آپ کو ایک بہت 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 پیاری حدیث مبارکہ کا بتاتی ہوں. اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک دن نا سارے صحابہ بیٹھے تھے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اور ایک دیہاتی جو ہوتے تھے نا, بیدوینز اس وقت, دیہاتی کہہ لیں یا وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, گاؤں دیہات میں رہتے تھے, دور سے آتے تھے, تو اس نے آ کے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اچھا, اب آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, سارے صحابہ ادھر بیٹھے ہیں, سارے مردوں کی مجلس ہے, عورتوں کی مجلس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. اس زمانے کے اندر اس اسٹیریوٹائپ جس میں مرد کی کمزوری سمجھی جاتی تھی عورت سے محبت کا اظہار کرنا, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبلکلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اس پہ وہ جو دیہاتی تھے انہوں نے کہا, یار وہ خود شرما گئے, کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, میں نے کیا پوچھ لیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے. رائٹ, سبحان اللہ, لائک کہنے والا نہیں شرما رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا نام لینے میں نہیں شرما رہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کھل کے اظہار کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ وائلڈ فائر کی طرح حضرت عائشہ تک پہنچ جائے گی, اینڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کتنا اچھا لگے گا یہ سن کے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے سامنے پوچھا گیا کہ تم کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے, انہوں نے میرا نام دیا. رائٹ, کوئی بھی عورت ہو, ٹھیک ہے, اس کا شوہر پبلکلی اس کو بولے نا کہ کوئی اس کی تعریف کرے, اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ سیم گوز فار مرد. آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم جو حدیثیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریں تو اس میں اپوزٹ جینڈر نہیں اپلائی کرتا, رائٹ. اچھا, جیسے آپ اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں, آپ کے شوہر ادھر بیٹھے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دا بیسٹ ہسبینڈ, ہی از ڈن سو مچ فار می, ان کا بھی دل بڑا ہوگا. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے. اینڈ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد سے. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ لنک کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے, ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زمانوں سے جانتے تھے, ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے تھے. حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی کیونکہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے. لیکن جب سب کے سامنے سوال ہوا کہ آپ کو اس کے بعد کس سے محبت ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے, انہوں نے اس کو بھی لنک کیا, انہوں نے اس کی بھی نسبت باندھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, اور فرمایا عائشہ کے والد سے. رائٹ, آپ نے دیکھا کیسے وربلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے اظہار محبت کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے نا عائش بلاتے تھے. رائٹ, ایک محبت کا نام تھا, محبت کا اظہار کیا. پھر اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں آتی ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ میری اور آپ کی محبت کیسی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ایک جیسے ٹائٹ ناٹ ہوتی ہے نا, گرا جو ہم باندھتے ہیں جب وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے, کہنے کہ ایسے ناٹ کی طرح, ایک ٹائٹ ناٹ کی طرح. اور پھر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی تھی کہ اب وہ ناٹ کیسی ہے, کہ کتنی ٹائٹ ہے وہ ناٹ, وہ کھل تو نہیں رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح وربلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا کرتے تھے اپنی ازواج کی. اینڈ یہی بات کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے صرف ہسبینڈ کی بات نہیں کری, آپ کے ہسبینڈ, آپ کی ساس, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, کسی کی بھی یہ لینگویج آف لو ہے کہ آپ اس کو وربلی ایکسپریس کریں, کہ آپ ان کو شو کریں, کہ آپ ان کے شکر گزار ہوں. رائٹ, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہوتا.
ایک اگر آپ کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے آپ اس کا شکر کریں. اگر آپ کے ہسبینڈ، آپ کے والد، آپ کی والدہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس پہ تو میرا حق ہے، یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، آئی ڈیزرو دس. اس ایٹیٹیوڈ سے باہر نکل کے ہم کو ان سے اظہار شکر، اظہار محبت کرنا ہوگا. ہم کو ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے اتنا کیا ہمارے لیے، کیونکہ یہ چیز سے آپ کو لگتا ہے اگر ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، رائٹ، ان کو محبت فیل ہوتی ہے. تھینک یو کہنا، پریز کرنا، تعریف کرنا، رائٹ. سو اس چیز میں نا ہمیں شائع نہیں ہونا چاہیے، اس چیز میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس چیز میں ہمیں ایون بچوں کے لیے آپ اپنے بچوں کو آپ اپنے ایک دفعہ ہم نے تھوڑے دن پہلے جو کلاس لی تھی اس میں ہم نے مرر نیورونز کا کیا تھا نا کہ آپ جو کہتے رہتے ہیں اگلے پرسن کی پرسنالٹی پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ ویسا بن جاتا ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں تم بہت نوٹی ہو، بہت نوٹی ہو، بہت نوٹی ہو، ایونچولی وہ نوٹی ہو جائے گا، وہ خود اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لے گا کہ میں بہت نوٹی ہوں، رائٹ. سو آن دا کنٹریری اگر آپ اس بچے کی تعریف کریں، میرا بچہ کتنا اچھا ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنا محنتی ہے، میرا خیال رکھتا ہے، مجھے عزت دیتا ہے، رائٹ، وہ بچہ ویسا ہوگا. And same goes for other relationships in your life کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھنا ہے. اچھا، تو اب ہم آ گئے وربل پہ. اس پہ وربل پہ آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز یاد آئی ہو، کوئی آپ کے پاس کوئی اپنی کہانی ہو، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا کوئی سیرت سے کوئی بات یاد آئی ہو، تو آپ لوگ پلیز ضرور ٹائپ کریں. وہ کلاسز اچھی ہوتی ہیں جس میں ہم آپس میں چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے جو دوسری لینگویج آف لو کی تھی، جو آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے کہا کہ اٹس کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، آپ اپنے دماغ کو خالی کریں، رائٹ، اور آپ جا کے اسپینڈ کریں ان لوگوں کے ساتھ جن سے جو آپ کے رشتے دار ہیں، جن پہ اللہ نے آپ کے حقوق رکھے ہیں اور ان کے حقوق آپ پہ رکھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزاریں. چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے شوہر ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھیں. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں آپ اس کام کو ڈیلے کر دیں، اس کام کو سائڈ پہ رکھ دیں. کبھی کبھار ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں یا ساس سسر ہوتے ہیں، وہ ہم سے یہی کوالٹی ٹائم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. ہمارے گھر میں اگر نانی، نانا، دادی، دادا ہے، وہ ان کو اس کوالٹی ٹائم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، رائٹ، کیونکہ اس ایج میں ان کے پاس فراغت زیادہ ہوتی ہے. تو کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں تو آپ کے بچے الگ ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے شوہر آپ ماں بننے کے بعد صرف اپنے بچوں کی نہیں ہے، رائٹ. آپ کی پرائیورٹی آپ کے ہسبینڈ ہے، ابھی بھی آپ کے ہسبینڈ ہے چاہے آپ ماں بن گئے ہیں، رائٹ. آپ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں. سائڈ پہ کرنے سے آپ ہرگز ان کو نیگلیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، بٹ یو نیڈ ٹو اسپینڈ دیٹ کوالٹی ٹائم ود یور ہسبینڈ تاکہ آپ کی ریلیشن شپ اسپارک کرتی رہے. تو آپ نے اپنا موبائل سائڈ پہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو سائڈ پہ کرنا ہے. آپ کوئی گھر کے کام میں بزی ہیں، کوئی ورک اس میں بزی ہیں، آپ سائڈ پہ کریں، ٹھیک ہے نا. اینڈ دین جسٹ بی دیئر. آپ ایک بیٹر لسنر بنیں کہ جب کوئی آپ سے بات کرے آپ اس سے کنیکٹ کریں، آپ اس کو رسپیکٹ کریں. جس طرح کہا نا کہ جب کانسٹنٹلی کوئی اپنے موبائل پہ ہوتا ہے تو آپ ڈس ریسپیکٹفل فیل کرتے ہیں، رائٹ. تو یہی ہے کوالٹی ٹائم. دیکھیے بالکل بچوں کے ساتھ، ہر بچے کے ساتھ انڈیویجولی آپ دن میں 10 منٹ اسپینڈ کریں وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن.
چاہے وہ سونے کا ٹائم ہو, چاہے بیچ کا ٹائم ہو, ان کے لنچ کا ٹائم ہو, کوئی بھی ایک ایسا ٹائم ہو کہ جب بچے کو پتا ہو کہ میری ماما میرے ساتھ یہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ٹائم بھی ہو سکتا ہے, لائک آپ لنچ ٹائم بنا لیں, آپ ڈنر ٹائم بنا لیں, آپ سلیپ ٹائم بنا لیں, کوئی ایک ٹائم ہو جب آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اسی طرح ہسبینڈس کے ساتھ, اور جب آپ ہسبینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, رائٹ, تو ہم دنیا بھر کے سامنے جاتے ہیں بڑے اچھے کپڑوں میں, بڑے اچھے بال بنا کے, میک اپ لگا کے, پرفیوم لگا کے, رائٹ. اصل میں یہ سب کرنا کس کے لیے ہے؟ کیونکہ ہم اپنی باڈیز کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, رائٹ. ہم شادی سے پہلے ہمیں ڈائٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. شادی کے بعد ہم ایک دم سے ہر چیز کو گیو اپ کر دیتے ہیں, ہم بچوں کے بعد چیزوں کو گیو اپ کر دیتے ہیں, رائٹ. آپ کو اپنی باڈی کا خیال رکھنا, یہ تو ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت کا بھی شکر کرنا ہے, صحیح. تو آپ لوگوں نے جب آپ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے, خاص طور پہ یہ ایک سائڈ نوٹ ہے, جب آپ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا آپ کا ارادہ ہوا اور آپ سوچیں کہ اب ہم اپنے آج کے دن کا ہسبینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے, تو ڈریس اپ لٹل بٹ, تھوڑا سا اپنے آپ کو خوشگوار بنائیں, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو اچھا بنانے پہ, اپنے جسم پہ, اپنی باڈی پہ انویسٹ کرنے پہ, کہ آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, ڈائٹنگ کریں, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, ٹھیک ہے. اس میں نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس جسم کو امانت دی ہے, تو میں اس کو بھی سنوارنے پہ محنت کروں, اپنے لیے بھی, اپنی صحت کے لیے بھی, اپنے شوہر کے لیے بھی. ٹھیک, یہ ایک چیز ہے جس میں عورتیں بہت زیادہ لیک کرتی ہیں. اچھا, آپ آئے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے. اب دیکھیں, ہم کہیں کہ ہم بہت بزی ہیں, رائٹ. ہم کہاں سے بزی ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اوپر پوری امت کا ذمہ داری تھی, رائٹ, قرآن پہنچانے کی ذمہ داری تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیا کیا ان کی زندگی میں اس وقت چل رہا تھا, لیکن پھر بھی ان کا ایک روٹین تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے, رائٹ. سب کو ان کا وقت دیا کرتے تھے. اور دیکھیں, کوالٹی ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی بھی ہوگی. یہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے قافلے کے ساتھ, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ, مجھے عائشہ کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, رائٹ. سبحان اللہ. پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ چلو ہم ریسنگ کرتے ہیں, رائٹ, اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جوان تھی, اور جب ریس کی تو وہ جیت گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے ساتھ یہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے یہ صحابہ کو آگے بھیج دیا کہ آگے جاؤ, مجھے اسپینڈ کرنا ہے ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ایسا ہوا, کچھ چند سالوں کے بعد, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ویٹ بڑھ گیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس کی تو وہ جیت گئے, تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ کو یاد دلایا کہ یہ اس ٹائم کا بدلہ ہے, صحیح. تو یہ ہوتا ہے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا, رائٹ. آپ لوگ مل کے کچھ کر رہے ہیں, آپ وہ چیز بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے ہسبینڈس کو پسند ہو, وہ کوالٹی ٹائم. وہ بھی ایسے یہ نہیں کہ کوالٹی ٹائم سے بات کرنا ہوگا ایک دوسرے سے, صحیح. آپ کے ہسبینڈ کچھ کر رہے ہیں, اگر ان کو, خیر اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہسبینڈس کو کوکنگ پسند ہوتی ہے, لیکن اگر ان کو کوکنگ پسند ہے اور آپ ان کے ساتھ کوکنگ کروا رہے ہیں, دیٹس اسپینڈنگ کوالٹی ٹائم. اگر ان کو کہیں جانا پسند ہے, ڈرائیوز پسند ہے, بیچ پہ جانا پسند ہے, وٹ ایور اٹ از, اس ٹائم میں ان کے ساتھ وہ چیز کرنا اسپینڈنگ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. ایک دفعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کی مسجد میں کچھ حبشی لوگ آئے, اور وہ اپنا کرتب کر رہے تھے, سورڈ فائٹنگ وغیرہ کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ تمہیں دیکھنا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دروازہ تھا نا مسجد کا, مسجد کے ایسے دروازے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھلتے تھے, رائٹ. تو انہوں نے ان کو وہاں لے کر آئے, کھڑکی کھولی, اور آتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ اپنا چن رکھی, اور وہ دیکھنے لگی, رائٹ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خود اس حدیث کے اندر کہ ٹائم آیا کہ میں دیکھتے دیکھتے تھک گئی,
لیکن میں صرف ٹیسٹ کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کب تک دکھاتے رہتے ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر میں اتنا تھک گئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے مجھے دکھانا, یہاں تک کہ میں اتنا تھک گئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا کہ بس اب مجھے اور نہیں دیکھنا. تو کبھی کبھار اسی طرح نا عورتیں لو ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, بٹ صرف وہ ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. Right? So that is spending quality time. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ چیز اچھی لگے گی, تو انہوں نے اس وقت ان کو وہ چیز کرائی. رائٹ, بچوں کے ساتھ بھی کوالٹی ٹائم از ناٹ لائک کہ وہ ہر وقت آپ سے بیٹھ کے باتیں کریں گے. سم ٹائمز ان کو صرف دیکھنا, لائک اگر کوئی بچہ ہے وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے, وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, آپ صرف اس کے ساتھ جا کے اس کو دیکھیں کھیلتے ہوئے کرکٹ. Right? That is also spending quality time with them. تو یہ اب کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے, عورتیں اب اپنے آپ کو سمجھ سکتی ہیں کہ ان کو وربل اپریسیشن چاہیے ہے, کیا چیز زیادہ غالب ہے, کیا چیز ان کی لو لینگویج ہے, اور کیا ان کے جو آس پاس ریلیشن شپس ہیں انکلوڈنگ ہسبینڈ, کیا ان کی لو لینگویج ہے. تو انشاءاللہ جو باقی 3 لینگویجز ہیں نا وہ ہم نیکسٹ کلاس میں اسی طرح ڈیٹیل میں کریں گے ڈسکس. اس ویک آپ لوگ ڈسکور کریں گے آپ لوگوں کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا کیا ہے, کہ وہ کس چیز سے ان کو محبت فیل ہوتی ہے اور آپ کو کس چیز سے ہوتی ہے, اور آپ ان کو اس طرح کی محبت کس طرح شو کر سکتے ہیں. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں, آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں, پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو اینڈ کریں گے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. جی آپا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ایک لینگویج آف لو ہے, تو مطلب آپ کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے کہ دوسرے اگر کر رہے ہیں, مطلب آپ کو یعنی کہ ریسیونگ میں اور گیونگ میں از اٹ دا سیم تھنگ؟ نو, سب کی الگ الگ ہوتی ہیں نا. ہو مطلب سکتا ہے آپ کی ریسیونگ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ان کی کیا ریسیونگ ہے. جیسے مجھے جیسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرات کا آپ نے کہا کہ ایکٹس آف سروس میں اپنے فادر میں بھی دیکھتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کا بھی یہ دیکھتی ہوں کہ اتنے وربل نہیں ہوتے, لیکن جو ہے وہ ایکٹس آف سروس کے ذریعے, تو پھر کیا مطلب دے فیل اگر وہ یہ وہی چیز ریسیپروکیٹ کی جائے تو اٹ فیل دا سیم فار یو. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ مطلب انہیں بھی چیرش تبھی فیل ہوگا وین یو شو اٹ تھرو یور ایکشنز, اور آپ ان کی خدمت کریں تو دے ول فیل چیرشڈ. کہ وہ جو چیز نہیں دے رہے, کیا یہ ان کی لینگویج آف لو ہے, آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ وربل نہیں ہے تو کیا ان کی لینگویج آف لو وربل ہوگی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اگر دے تھنک دے کہ آئی ایم ڈوئنگ سو مچ فار فلان فلان, تو میں سب لا رہے ہیں دے رہے ہیں, سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, تو ول دے فیل کہ مطلب ہم بھی اگر دوسرے خدمت کریں تو یہ ان کی لینگویج آف لو ہوگی. جی کہ وہ اس پر لوڈ فیل کریں گے, میں یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے It's لگتا ہے something you خواتین have to try and test. اچھا Sometimes وہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ وہی چیز ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, کہ ہماری خدمت کی جائے, ہمارے ساتھ ہمیں ہمارے لیے بھی کام کیے جائیں, تو وہ ان کی لینگویج آف لو ہوگی, بٹ ناٹ نیسسریلی, ناٹ آلویز. صحیح. تو یہ تو بڑی ڈیفیکلٹ سی بات ہے, اور آپ یعنی آپ نے بھی پوچھا ہے تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ اپنی نہیں سمجھ میں آ رہی تو اوروں کو کیا سمجھ میں آئے گی. نہیں, پتہ ہے کیسے سمجھ آئے گی, جب آپ وہ چیزیں کریں گے نا میں کچھ تو کہوں, آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا چیز تھی جو ان کو پسند آئی جو آپ نے کی. لیکن وہ تو بالکل وربل ہی نہیں ہے, کیسے پتا چلے گا؟ میں کچھ بولوں, جی 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 ضرور. میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی آپ ایک وہ ہے ویب سائٹ ہے 5 languages of love, اس میں ٹیسٹ ہے, وہ جی, اس ٹیسٹ کو آپ جب کریں گے تھینک یو فار تو آپ ریمائنڈنگ. کو ہاں آپ کو اپنا بھی پتا چل جائے گا, آپ اپنے بچوں کو کرائیں گے تو آپ کے اپنے بچوں کی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی کیا لینگویج آف لو ہے, اپنے ہسبینڈ سے کروائیں گے تو ان کی کیا لینگویج آف لو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گی. بالکل, یہ اس میں ایک وہ ویب سائٹ سیریز ہے. آف کوسچنز ہیں, ہاں جی, 5 جزاک اللہ, languages of love. جزاک اللہ, جزاک اللہ, آپ نے مجھے ریمائنڈ کرا دیا, مجھے خود یہ بتانا تھا اور میں بتانا بھول گئی تھی, تو تھینک یو.
تو No انشاءاللہ اس worries. ویب سائٹ کی لنک نا میں آپ لوگوں کے گروپ پہ بھیج دوں گی, اگر کوئی اور شیئر کر سکے تو آپ لوگ شیئر کر لینا, اناؤنسمنٹ گروپ کے اوپر آپ لوگ اس کا لنک بھیج دینا. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ آپا جی جی میں بھی ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو ابھی ایک سسٹر نے بھی کہا. میں نے بھی یہ فیل کیا کہ کچھ چیزیں ہمیں اپنے لیے تو بہت پسند ہوتی ہیں, بٹ جب گیون کا معاملہ آتا ہے تو میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا, کیونکہ لاسٹ ویک یا اس سے لاسٹ ویک شاید آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہسبینڈ کو کہ مطلب وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور یہ سب. تو میں نے کوشش بھی کی مگر مجھے بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں, obviously ان میں بھی کوالٹیز ہیں, لیکن کیونکہ وہ بھی وربل نہیں ہے تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ ان میں لیکنگ ہے کہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. بٹ جب یہ بات میرے اپنے اوپر آئی اور میں نے خود یہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا یہ کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے, میں بھی تو نہیں کر پائی. تو وہ انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو گئی کہ ہاں بھائی وی آل آر ہیومن بینگز, جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے, جب دینے والی بات آتی ہے ہم اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو ہم بھی نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ اتنا میوچل دفعہ کی بات سوال ہے. ہوتا ہے جدھر بھی یہ کلاس چل رہی ہے نا, ادھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کلاس مردوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, مردوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, ہے نا. ہم مردوں کے لیے ہونی چاہیے, لیکن فی الحال ہم اپنے آپ کو تو چینج کر لینا, وہ تو جب کریں گے اپنے آپ کو کریں گے. اینڈ جب وہ آئیں گے obviously کلاس, اگر میں خود اپنے آپ کو نہیں کر سکی تو میں ہمیشہ جیسے بلیم کرتی رہی کہ بھائی آپ نہیں کرتے تو جب میرے سر پہ پڑی تو میں پورا ہفتہ گزر گیا, میرے خیال سے شاید ایک آدھ دفعہ کچھ کیا میں نے, تو اٹس the same thing میرے خیال سے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جزاک اللہ. چلیں جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ آگے پڑھیں گے. نیکسٹ کلاس سے پہلے آئی ووڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ لوگ بھی یہ ٹیسٹ لے لیں جس کی لنک آئے گی, تاکہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ چیزوں کو. اینڈ فصیحہ جی, if you are a counselor تو you can definitely help us with the classes. کوئی ایڈوائز ہو, کوئی چیز ہو, personally message me, because آپ پڑھ کے کر رہی ہیں اینڈ میں ڈفرینٹ طریقے سے کر رہی ہوں, تو ہمیں بھی آپ کی ایڈوائس کی ضرورت ہوگی. تو ضرور آپ پلیز جو بھی آپ کو لگے آپ ضرور ایڈوائس بھیجا کریں ہم کو, اور ہم اس کو انشاءاللہ پھر اپنے ٹاپک میں بھی شامل کریں گے. ابھی تو آپ جو کرا رہی ہیں, I think you're doing a wonderful job, to be honest, because ہم کیونکہ this is from the perspective of our culture and society basically. اور کیونکہ میں تو آسٹریلیا میں ہوں تو نیچرلی میرے کلائنٹس ملٹی کلچرل کلائنٹس ہوتے ہیں, ہر طرف کے ہوتے ہیں. مگر یہ کہ I feel آپ کے جتنے بھی لیکچرز ہیں الحمدللہ بہت زبردست ہیں, and they are really so well phrased and so well put کہ آپ you can't take anything away from it and you can't add anything to it. والی چیز ہے. So you're doing a fabulous job, to be سننے سے honest. زیادہ ہم کو عمل کی توفیق بھی دے. It's easier said بالکل than done. بالکل, وہ تو نہیں, وہ تو صحیح ہے, مگر یہ کہ to be a beacon of light I think is a more difficult job, because آپ اس وقت وہی کام کر رہی ہیں کہ you're being a beacon of light, because یہ وہ ایشوز آپ نے ایڈریس کرے ہیں I feel جو normally ہم لوگ overlook کر دیتے ہیں, and we don't even see it from that perspective at all, and then we become too judgmental, اور اس judgmental میں we go into the depression pathway eventually. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں I think you've taken it very very beautifully and very very well, I would say. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی ریلیشن شپس میں, گھروں میں, فیملیز میں محبتیں, برکتیں, عافیت, خیر, سکون رکھیں سب کے لیے. آمین آمین. وہی چیز ہے کہ جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور پرسپشن جب ہوگا تو پھر وہ چیزیں آپ کو اپنے آپ ہیلپ کرتی ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ایک کوشچن. جی جی. آپا کچھ لوگ نا بہت, جیسے میرا ہے, میں بہت مشکل سے لوگوں کو پہچان پاتی ہوں, میری سب سے بڑی ویکنیس ہے. اگر جیسے اب مجھے چیک کرنا ہو, میرے بھائی جان کے ساتھ بہت لڑائی ہوتی ہے, بڑے بھائی کے ساتھ نا, تو اس کو میں پھر کوئی اسکیل ہوتے, کوئی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہاں ہم اسے چیک کر سکیں کہ
یہ ان کے گڈ پوائنٹس ہیں, یہ ان کی اس طرح سے, یا ہم لوگ کسی بالکل ایکسٹرنل بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہوں, لائک فرینڈز ہو جاتے ہیں ہمارے, کچھ ان کے ساتھ نیگیٹو ایشوز زیادہ آ جاتے ہیں, ہم اچھے دوستوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس کوئی اسکیل ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں آپ ایسے چیک کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے میں, پازیٹیو ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں آسانی رہے گی. دیکھیں ایک تو ریلیشن شپس ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دی ہیں, ہمارے خونی رشتے, رائٹ. ہاں وہ اس میں تو بیچارے یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ جتنا بھی ظلم کر لیں وہ تو ہوتے ہیں صحیح ساتھ. بات ہے. ہاں تو ان پہ تو ہم نے محنت کرنی ہے, رائٹ. ان پہ محنت کرنی ہے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کی ہے. اب اس سے سیکنڈری ایک وہ چیز آتی ہے جو ہمیں اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنی ہے, جس طرح ہمارے دوست ہو گئے, کولیگز ہو گئے, ٹھیک. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا شخص نہیں ہو کہ جس کی صحبت سے ہمارے اندر کوئی بھی نیگیٹیوٹی آ رہی ہو, چاہے گناہ آ رہے ہوں, چاہے کوئی اور نیگیٹیوٹی آ رہی ہو, رائٹ. سو کیونکہ وہ ہم اپنے لیے خود چوز کر سکتے ہیں. تو اس چوز کرنے میں ہم اپنے کرائٹیریاز, ہر انسان کا الگ کرائٹیریا ہوگا جو وہ سیٹ کر سکتا ہے کہ جب میں نے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانی ہے تو میرا کیا کرائٹیریا, کیا میرا کرائٹیریا دین ہے, کیا میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ میں اس کو ٹرسٹ کر سکوں. بہت آپ اپنا کرائٹیریا خود بنائیں گے, لیکن آپ وہ کرائٹیریا بنائیں گے کہ جس سے آپ کی پرسنالٹی میں کوئی نیگیٹو ایموشنز نہیں آتے. ٹھیک ہے. اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کہ ہم لوگ اچھے لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری اپنی نیگیٹو پرسپشنز ہوتی ہیں. اوکے لیٹس ٹرائی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اینڈ جیسے میں نے کہا, ماشاء اللہ فصیحہ جی, شی از اے کاؤنسلر, شی کین ہیلپ مور دین آئی کین ہیلپ یو رائٹ ناؤ. میرا تو وہ اس کام ہی بات کا یہی زیادہ ہے, بہتر جواب دے سکیں. میرا تو کام ہی یہی ہے. نہیں, اور یہ جو لاسٹ جو بول کے گئی ہیں ان کو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ بیسکلی آٹومیٹک تھاٹس کہلاتی ہیں جو انسان کے نے اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ اگر اس نے کیا ہے تو یہ اس کا ریزن ہو سکتا ہے. دوز آر کالڈ آٹومیٹک تھاٹس. تو ان کو جو ہے بیسکلی یو ہیو ٹو ورک تھرو دیم اینڈ پروسیس دیم, تاکہ so that you stop resorting to them when someone says or does and you automatically think the worst about that person. وہ چیز جو ہوتی ہے that's called automatic thoughts, and that needs to be worked through, and then you're able to think more positively rather than respond negatively or think negatively. Right, inshallah we can keep a session on this, complete session. بالکل, یہ کہلاتی ہے ایک CBT اپروچ ہوتی ہے, cognitive behavioral therapy کہلاتی ہے. CBT کہلاتی ہے. It's basically CBT deals with all these things. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی, I'll coordinate with you and we will try and keep some sessions with you every now and then. بالکل بالکل, I'm all open to it. انشاءاللہ. Thank you. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویک ہماری ملاقات ہوتی ہے and we'll discuss the next 3 languages of love. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.